الرحمن الرحیم ناظرین، آج ہم بات کریں گے جادو کی وجہ سے جسم پر کٹ لگنا۔ بہت سارے ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ جن کے جسموں کے اوپر کٹ لگتے ہیں، بازو کے اوپر کٹ لگتے ہیں، جسم کے کسی بھی اعضاء پر کٹ لگتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جیسے چھری کے ساتھ کسی نے کٹ لگائے ہیں، دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے خود کٹ لگائے ہیں۔ بعض اوقات ایسے کٹ لگتے ہیں جیسے کہ کسی پرندے نے نوچا ہو، تو یہ جادو کی وجہ سے کٹ لگتے ہیں۔ آج ہم اس کے علاج کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اگر جسم کے اوپر کٹ لگتے ہیں تو جادو کی وجہ سے بھی جسم کے اوپر کٹ لگتے ہیں۔ جادو، جب بیماری کا جادو کیا جاتا ہے تو جنات مسلط ہوتے ہیں۔ جب جنات بندے کے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تو اس وقت وہ اذیت دیتے ہیں، نقصان پہنچانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے جسم کے اوپر کٹ لگاتے ہیں۔ اور ایسے افراد جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے، تو ڈاکٹر بھی حیران و شزدر ہوتے ہیں کہ یہ کٹ کسی انسان نے لگائے ہیں، یہ خود بخود کیسے کٹ لگ سکتے ہیں؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جادو کی وجہ سے کٹ لگے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جادو کی وجہ سے بھی انسان کے جسم پر کٹ لگتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عاشق جنات بھی انسان کو کٹ لگاتے ہیں، اذیت دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ جب کسی کی شادی کا موقع آتا ہے، منگنی کی بات چلتی ہے، نکاح کی بات چلتی ہے، تو اس وقت بھی عاشق جنات کٹ لگاتے ہیں تاکہ اس کی شادی نہ ہو سکے۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ جادوگر جنات بھی کٹ لگاتے ہیں۔ جس طرح انسان جادو کرتے ہیں اسی طرح جنات بھی جادو کرتے ہیں۔ انسانوں کا جادو یہ ہے کہ یہ کسی عامل بابا کے پاس جاتے ہیں، کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے جادو کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح جنات میں بھی جادوگر ہوتے ہیں، وہ جنات بھی جادو کرتے ہیں۔ اور انسان کے اوپر خود بخود بھی جادو ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کے جسم پر کٹ لگے ہیں یا آپ کے اوپر جادو ہو گیا تو یہ ممکن نہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کسی عزیز و اقارب نے ہی آپ کے اوپر جادو کروایا ہے، بلکہ جنات بھی جادو کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان رات کے وقت سوتا ہے تو شیاطین جنات ایسے انسان کی گردن کے قریب 3 گرہ لگا دیتے ہیں۔ اب شیطان کی گرہ بھی جادو ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، میں پناہ چاہتا ہوں گرہ لگا کر پھونکنے والوں اور پھونکنے والیوں سے۔ تو گرہ لگانا یہ جادو کی ایک شکل اور صورت ہے۔ جب انسان سوتا ہے، گرہ لگتی ہے، جادو ہوتا ہے۔ جادو کس وقت ٹوٹتا ہے؟ انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، شیطان کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے، شیطان کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اب یہ جو جادو تھا نا، جناتی جادو، شیاطین کا جادو، یہ ختم ہو گیا۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، فجر کی، صبح کے وقت نہیں اٹھتا، تو حدیث میں آتا ہے کہ شیاطین جنات اس کے کان میں پیشاب کر دیتے ہیں۔ اب شیطان کا پیشاب کیا ہے؟ یہ بیماریاں ہیں۔ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، جی ہمارا معدہ جکڑا ہوا ہے، ہمارا جسم جکڑا ہوا ہے، سر میں درد ہے، کندھوں میں درد ہے، پورا جسم جکڑا ہوا ہے۔ ٹیسٹ کرواتے ہیں، رپورٹیں کرواتے ہیں، کچھ نہیں آتا۔ بھئی کیا آئے گا رپورٹوں میں؟ یہ شیطان نے پیشاب کیا ہے، جادو ہوا ہے، بیماری لگی ہے۔ اب شیطانی بیماری تو نہیں رپورٹ میں آئے گی، تو اس کا واحد حل نماز پڑھیں، صبح شام کے اذکار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ کی حفاظت میں آئے، دنیا کائنات کے جادوگر اس کے اوپر جادو نہیں کر سکتے۔ جس طرح انسان جادو کرتا ہے، جنات بھی جادو کرتے ہیں اور جنات کے ذریعے بھی کٹ لگتے ہیں۔ اب اس کے علاج کی طرف ہم آتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہو جائے اور اس کی وجہ سے کٹ لگیں، اگر جنات کٹ لگاتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ اور عموماً جنات رات کے وقت کٹ لگاتے ہیں، جب انسان سوتا ہے، اذکار نہیں کرتا، اللہ کی حفاظت میں نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی حفاظت میں نہیں ہوگا، شیاطین جنات بڑی آسانی سے اس کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔
جس نے اذکار نہیں کیے، جس نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں۔ اب شیاطین جنات اس کے اوپر حملہ کریں گے۔ اذکار کی پابندی کرنی ہے سونے سے پہلے، کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو اس وقت بھی شیاطین جنات حملہ کرتے ہیں۔ اگر جنات کٹ لگاتے ہیں جادو کی وجہ سے تو اس کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ ایک دعا ہے، اعوذکم بکلمات اللہ التامات اللہ التی لا یجاوزہن برا ولا فاجرا من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرا في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل الا تارك يترك بخير یا رحمن۔ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔ اور اسی طرح آپ کو نہیں پتہ کہ یہ جو کٹ لگ رہے ہیں آیا کہ یہ انسانی جادو کی وجہ سے ہیں، جادوگر جنات کی وجہ سے ہیں، تو اس کا بھی علاج یہ ہے کہ آپ ایک دن میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کریں، وہ پانی پئیں اور اپنے جسم کے اوپر بھی دم کریں۔ اور اسی طرح صبح شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی شیاطین جنات کے جادوگروں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر قسم کے شیاطین اور جنات سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔